انصاف یورپ کی جانب سے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور میڈیا پر پابندیوں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر پر پولیس کے آپریشن، غیر قانونی تلاشی، گھر میں توڑ پھوڑ اور کارکنان کی بے جا گرفتاریوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی یورپ کے زیر اہتمام مظاہرے میں جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، انگلینڈ سمیت یورپ بھر سے پاکستانی کمیونٹی نے احتجاج میں شرکت کی۔ خواتین نے احتجاج میں پی ڈی ایم حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مختلف پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس پر فوری انتخابات کروانے کے مطالبات درج تھے۔ آج ہم یہاں پر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، سولیڈیرٹی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور جو سفر ہم نے طے کیا ہے وہ سفر بڑا بھاری سفر تھا، کیونکہ اس دوران خان صاحب کے گھر پر بغیر وارنٹ پولیس نے جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کیا ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں؟ پاک دامن بیویوں کا بھی انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ وہاں پر پاک بیویاں موجود تھی، وہاں پر ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ جو کہ پردہ کرتی ہیں، ان کی بیوی بشرا بیوی جو کہ پردہ کرتی ہیں، کوئی مرد وہاں نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ان کے پردے کا تقدس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ کیا ساری قوم سوئی ہوئی ہے؟ کون جاگے اور قوم ان کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ ڈرٹی ہیری اور یہ جو حکومت پاکستان ہے ان کے سہولت کار یہ سب لوگ مل کر اس ایک محب وطن شخص کو پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی، جس نے پاکستان کی تقدس کی بات کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کی بات کی۔ آج ہم یورپین پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں اس وجہ سے کہ پاکستان میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہے، جو ہیومن وائلیشنز ہو رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اور خاص طور پہ ضلع شاہ کے لیے یہاں پر آئے ہیں جو کہ لاہور کا تھا اور ایک سادہ بچہ تھا جس کے اوپر میں ظلم ڈھائے۔ آج ضلع شاہ تیرے خون سے انقلاب لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم یہاں پہ پٹیشن دیں گے اور اس چیز میں فورس کریں گے، سوچنے کے لیے کہ پاکستان میں جو انہیومن چیزیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خان صاحب نے جو ڈالا ہوا ہے، ان ملک کے طاقتور لوگوں کو چاہیے کہ عمران خان کا ساتھ دیں، پبلک کی آواز کو سمجھیں، پاکستانیوں کے رائٹس دیں، پاکستانیوں کی دیکھیں کہ وہ کس کو پسند کریں۔ اس وقت آج اسلام آباد بلا کے عمران خان کو پیچھے سے ان کے گھر کو اتنا انہوں نے خراب کیا ہے، ان کی مسز کو اتنا تنگ کیا ہے، اس کے لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ کوئی دشمن بھی ایسے نہیں کرتا جیسے ہمارے اپنے لوگوں نے عمران خان کے گھر کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ہم اس چیز کو پروٹیسٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے حق میں آج بھی اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، ہم بھی اور ہمارے بچے بھی۔ احتجاجی مظاہرے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا سرمایہ ہیں۔ ہم اپنے آنے والے مستقبل کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔ جب تک موجودہ حکومت قومی انتخابات کا اعلان نہیں کرتی، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج صاحبزادہ چیکو جہانگیر آپ کو اور جتنے بھی آج آپ جمع ہوئے ہیں برسلز کے اندر، میں آپ کو بڑا ایک مختصر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب سے ہماری حکومت ہٹائی گئی 11 مہینے پہلے، جس طرح کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پاکستان میں ہو رہی ہے، میری زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا مارشل لاء لگا ہے جو جنرل مشرف کا مارشل لاء لبرل تھا، جس کے مقابلے میں سارے جو انسانی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی وائلیشنز ہیں، جو میں نے کبھی پولیٹیکل ورکرز کو نہیں دیکھا۔ کسٹوڈیل ٹارچر کہ اغوا کر کے اٹھا کے لے کے گئے ہیں ہمارے لوگوں کو، ان کو پھر ٹارچر کیا گیا ہے، پھر عدالت میں پیش کیا گیا، جس میں شہباز گل میرے چیف آف سٹاف، اعظم سواتی سینیٹر، جن کو انہوں نے تشدد پہلے تو اپنے فیملی کے سامنے کیا، پھر ننگا کر کے تشدد کیا، اور پھر ان کو کتنے کیسز میں الجھا دیا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اسی طرح اٹھایا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔
छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो कि किसी किस्म का कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी। अब मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट और जो फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसको सैबोटाज कर दिया, क्योंकि इनका जो मौक़िफ़ था कि सिर्फ एक किलर है, एक दीनी इंतहा पसंद, वो बिल्कुल JIT के अंदर गलत साबित हुआ। 3 शूटर्स निकले और वो बिल्कुल जो हम समझते थे कॉन्स्पिरेसी थी वो थी, और उसको सैबोटाज कर दिया, रिकॉर्ड उसका गायब कर दिया, JIT चेंज कर दी। अरशद शरीफ, सबको पता है कि अरशद शरीफ से जो हुआ, यहाँ की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसके पीछे गए, फिर उसको यहाँ से मुल्क से बाहर धमकियाँ दी, वो बाहर गया और वहाँ पर कत्ल किया गया। और ये मैं थोड़ी सी आपको वायलेशन बता रहा हूँ, उसके अलावा हमारे लोगों को पकड़ के जेलों में डाला, अभी भी लोगों को जेल में डाल रहे हैं। मेरे ऊपर इस वक्त 96 केसेस हो गए हैं, 96, हर चीज़ के ऊपर, मर्डर, सेडिशन यानी गद्दारी, ब्लास्फेमी और फिर टेररिज्म, हर रोज़ नया टेररिज्म का पर्चा हो जाता है। तो ये सिर्फ कोशिश ये है कि इस मुल्क के अंदर एक ये जो इम्पोर्टेड सेटअप है, ये जो चोरों का, ये ऊपर इम्पोज करके, और जो आवाज़ उठाए उसको, उसकी आवाज़ बंद की जाए। जो चैनल हमें दिखाती है उसके पीछे पड़ जाते हैं। बोल चैनल का उन्होंने CA को उठा लिया, उसको बंद किया, और मुझे लगता है उसको तशद्दुद किया, क्योंकि वो भी जब से बाहर आया है वो डरा हुआ है। ARY जो दिखाती थी उसके ऊपर पूरा जोर लगा के उसकी पॉलिसी रिवर्स करवाई है। तो ये सारी कोशिश ये है कि इनको हमारे ऊपर इम्पोज करने के लिए। मेरी जो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी एक लंबी स्ट्रगल है आहिस्ता 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 जमहूरियत की तरफ जाने की। ये सारी स्ट्रगल को जेपटाइज किया जा रहा है एक छोटे से तबके को ऊपर मुसल्लत करने के लिए, जिनके सिर्फ ज़ाती मफादात। यहाँ अरबों रुपया है जिसको ये बचाने के लिए मुझे बाहर रखना चाहते हैं। इनको एक प्रिविलेज एलीट है जो कि पावर में बैठी हुई है, वो कानून से अपने आप को ऊपर समझती है। वो समझती है कि जो भी वो करें तो उनको NRO दे दो, यानी इम्यूनिटी दे दो, सिर्फ कानून आम लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह अपनी आवाज़ उठाएं। आप उन कैपिटल्स में बैठे हुए हैं जिनको जमहूरियत की समझ है, ह्यूमन राइट्स जानते हैं, जो कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब समझते हैं। तो मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज जमा हुए और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये जहाद है। जो भी राय हक के ऊपर खड़ा होता है, जो सच के लिए और इंसाफ के लिए खड़ा होता है, ये जहाद है अल्लाह की। ये सारी दुनिया की तारीख में ये मुकाबला होता रहा है, वो जो कि हक के लिए खड़े और वो जो कि एक छोटा सा तबका, बातिल का तबका, वो जो हुकूक नहीं देता लोगों को। शुक्रिया। जर्मनी की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें उर्दू न्यूज़ Deutschland।